بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، اس خطے کی جو سیاست ہے، جیو پولیٹکس ہے، وہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے۔ کچھ عوامل ایسے ہیں کہ جو ازکار رفتہ ہوتے جا رہے ہیں اور کچھ نئی زمینی حقیقتیں سامنے آتی جا رہی ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی ابھر رہی ہے، دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں اور بھارت کے جو عزائم ہیں وہ بھی رفتہ رفتہ بے نقاب اور عیاں ہوتے جا رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے۔ حالیہ جو ایک جنگ کا ایک مختصر دور گزرا دونوں ملکوں کے درمیان، اس سے جو ہزیمت نریندر مودی کو اندرون ملک اور بیرونی دنیا میں اٹھانا پڑی، اس کے بعد سے یوں لگتا ہے کہ نریندر مودی بدلے کی ایک آگ میں جل رہے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ طور پر بدلہ لینے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ یہ جو صورتحال ایک ایمرج کر رہی ہے خطے میں اور پورے علاقے میں، اس صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کی معروف سیاسی شخصیت میاں اخلاق رسول صاحب، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، لیکن اس سے زیادہ وہ ایک بہترین پولیٹیکل کومنٹیٹر بھی ہیں۔ تو ان سے ہم اس ساری صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ میاں صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ میاں صاحب، کیا کہیں گے کہ اچانک پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی کشیدگی ابھری؟ افغان وزیر خارجہ اس وقت بھارت میں ہیں 6 روزہ دورے پر، اور یہ جو ٹی ٹی پی کا ایک لیڈر پاکستان ایئر فورس نے اندر جا کر گھس کر مارا ہے، تو یہ کیا تصویر اس خطے کی مان رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار صاحب، آپ کی مہربانی، کشمیر ڈیجیٹل کی مہربانی۔ گاہے ہمیں آپ بلاتے رہتے ہیں یہاں موضوعات کے اوپر، ہم اپنی تھوڑی گزارشات بھی کر سکیں۔ ایسا ہے کہ خطہ کی جو صورتحال ہے اس کو 2-3 نقطہ نظر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلے تو ہمیں بحیثیت پاکستانی یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری مشرقی اور مغربی سرحدیں جو ہیں ان کی حفاظت اور ان کا کس حد تک ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ حالات ہمارے قابو میں، اور اللہ کا احسان ہے وہ ہیں بھی۔ درست۔ مغربی سرحد کے اوپر مئی میں ہونے والا جو ایک ایپیسوڈ تھا اس نے پاکستان کو بہت عزت بخشی الحمدللہ، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس جنگ کے بعد، ہندوستان کی ہزیمت والی شکست کے بعد، اس میں بھی بہت بہتری آئی۔ بحیثیت ایک شہری میں اپنی رائے پیش کرنا چاہتا ہوں، امیج بھی پاکستان کا بین الاقوامی سطح پر بہتر ہوا، اور گلوبلی جو لیڈرشپ تھی، لیڈرشپ کمیونٹی تھی، اس نے بھی پاکستان کو اکنالج کیا۔ سو اٹس اے بگ گین۔ اب پاکستان کی وزارت خارجہ افغانستان کے ساتھ تعلقات کو کیسا رکھنا چاہتی ہے، اس ضمن میں میری دباؤ کے تحت بھی ایک رائے ہو سکتی ہے جو میری سیاسی پارٹی کی پالیسی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں سیاسی مبصر کے طور پر اپنی رائے دیں۔ خان صاحب نے بنیادی طور پر ایک مختلف طریقہ کار سے، ان کی میتھڈالوجی مختلف تھی، لیکن ان کا بھی مقصد وہی تھا جو آج بھی پاکستان کی ریاست کی بقا کے لیے دہشت گردی پر قابو پایا جائے، دہشت گردی پر قابو پانا، اور اپنی سول سوسائٹی کو جو ہے اس کے ساتھ ہم رکاب کرنا۔ اس کے بعد ملک اور معاشرے ترقی نہیں کر سکتے، اس کے بعد نہیں کر سکتے جب تک آپ کمیونٹی کو، آپ عامت الناس کو اپنے فیصلوں میں اور اپنی پالیسیز میں ساتھ نہیں رکھیں گے۔ ایک پالیسی آج کی صورتحال کے مطابق ہے۔ آج کی صورتحال میں مارا جانے والا ٹی ٹی پی کا دہشت گرد جو ہے، اس کے حوالے سے افغان وزارت خارجہ اور افغان حکومت کا ایک سے کئی مرتبہ یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی سرزمین پر ایسی کسی سرگرمی کی اجازت نہیں دے سکتے، اور نہ ہم نے کسی کو پناہ دی ہوئی ہے۔ لیکن عملی طور پر صورتحال بالکل برعکس مختلف تھی۔ اب یہاں ذرا اس دوسرے نقطہ نظر کو دیکھیے جس کے حوالے سے میں گزارش کر رہا تھا کہ 2 نقطہ نظر ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ آج رات کو پاکستان پریمپٹیو سٹرائک کرنے والے ملکوں کی فہرست میں ایک اضافہ ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے یہ پریمپٹیو سٹرائکس کا جو فلسفی ہے یہ اسرائیل نے ایجاد کی، پھر امریکہ نے کی، پھر انڈیا نے کی ایک فیک قسم کی پریمپٹیو سٹرائک استعمال کرنے کی کوشش کی اس کو، لیکن کمپیریٹیولی پاکستان نے اس میں انٹری بہت بہتر طریقے سے ڈالی ہے۔ اور اس کے اندر بھی پاکستان فضائیہ کی وہ ٹیکنالوجیکل مہارت اور سپیریورٹی جو ہے، جو ہم نے مئی میں دیکھی تھی، وہ الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر ثابت ہوئی ہے کہ ایک انتہائی پر ہجوم اور گنجان آباد علاقے کے اندر اپنے ٹارگٹ کو جا کے کل کرنا اور اپنا مقصد حاصل کرنا، واپس آ جانا۔ لیکن اس بات کو فراموش تو نہیں کیا جا سکتا کہ متقی اس وقت انڈیا کے دورے پہ ہیں، اور انڈیا ساری صورتحال کو دیکھ بھی رہا ہے، واچ بھی کر رہا ہے، اور اس میں اپنی مرضی کی انڈکشن بھی چاہتا ہے۔ علاوہ ازیں ہمارے ہاں پڑوس میں ہمیں چائنا بھی ہے، ہمیں ایران بھی ہے،
اور روس کے ساتھ بھی آج صورتحال جو بن رہی ہے ایک نئے گلوبل منظرنامے کی طرف، ان چیزوں کو بھی سامنے رکھ کے دیکھنا پڑتا ہے. تو مشرق کی جو ہماری سرحد ہے وہاں سے بھی کوئی اچھے اشارے نہیں مل رہے ہیں. جو ہزیمت مودی کو انٹرنیشنل سطح پہ اٹھانا پڑی ہے اور جو اندرونی سطح پہ اس کو جوتے پڑے ہیں اپنی پارلیمنٹ کے اندر اپنی اپوزیشن کی طرف سے، تو وہ بدلے کی آگ میں تو جل رہا ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ، کیا مہم جوئی ہو سکتی ہے ممکنہ؟ میں ایسا سمجھتا ہوں، میں اپنی ذاتی رائے کے مطابق، یہ کوئی کلیکٹیو رائے نہیں ہے، لیکن مودی کو آج تک اس ریٹالیشن سے یا ری ایکشن سے اگر روک رکھی ہے کسی چیز نے، تو وہ اس وقت ہندوستان کی معیشت ہے جو اس کی زبوں عالی ہو رہی ہے دن بدن، امریکہ کی انٹرونشنز کی وجہ سے بھی اور مودی کے اس انتہا پسندانہ اور بہت ہی فیصلوں کی وجہ سے بھی، ریڈیکل فیصلوں کی وجہ سے. تو اس بنا پہ شاید ابھی مودی یا اس کی جو ذہنیت ہے یا اس کی جو کیفیت ہے وہ بھی. آپ فوری جنگ کا خطرہ نہیں دیکھ رہے؟ میں نہیں دیکھ پا رہا، میں نہیں سمجھتا کہ فوری جنگ کا کوئی خطرہ ہے، اس لیے کہ دنیا میں چیزیں جب ایک نہج کے اوپر آ جاتی ہیں. آج دیکھیں غزہ کا جو ہے ابھی امن پیس ٹریٹی جو ہے، اس کے فوراً بعد اس کو مائٹ بھی اس کو یوکرین اور روس فالو کرے. درست، چونکہ جب سب چیزیں یہ ماڈل وہاں بھی لاگو ہو ہو سکتا ہے اس میں بھی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غزہ میں جو کچھ ہوا ہے، اب یہ جو امن معاہدہ ہوا ہے، تو یہ آگے بڑھے گا اور کوئی امن کی جو بات ہے وہ پریویل کرے گی، کوئی سینس پریویل کرے گا؟ گزارش یہ ہے بہار صاحب کہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو تاریخ ایک مخصوص وقت کے بعد اپنے آپ کو دہراتی ہے. اس کا بھی کوئی سرکل ہے اور اس کے بھی کوئی قواعد و ضوابط ہیں. ہم نے یہی دیکھا ہے کہ بہت سارے قضیے جو ہیں، جنگ عظیم اول کو دیکھیے، دوم کو دیکھیے، بڑے سارے پیریڈ پہ معاہد تھی، لیکن اس کے بعد پھر ایک امن کا دور ہوا، اس کے بعد پھر جنگ عظیم دوم ہوئی، اس کے بعد کئی دفعہ آج ہم ایسے نہج پہ حالات پہنچ چکے ہیں بہت سارے گلوبلی معاملات کی عمر کے، ہم جنگ عظیم سوئم کے دانے سے جا کے واپس آ جاتے ہیں. ریسنٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ تو یہی کلیم کرتا ہے کہ میں نے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر آپ کو مطلب ایٹامک وار سے، نیوکلیئر وار سے بچایا. تو ابھی غزہ کا جو میرا خیال ہے امتحان تھا، وہ اب کچھ وقت کے لیے رک جائے گا. اگلے منصوبے ہیں، آزمائش تھی وہاں کے لوگوں کی، وہاں اس میں کی آپ سمجھتے ہیں کچھ ریلیف ملے گا ان کو، اس کو ریلیف ملے. اچھا میاں صاحب، آزاد کشمیر کی طرف آتے ہیں. ایک فیز گزرا کشیدگی کا، کشمکش کا، بڑی ذہنی ٹینشن کا ایک دور ہم گزار چکے ہیں. حالیہ جو احتجاج تھا عوامی ایکشن کمیٹی کا، آپ کی پارٹی نے اس کی حمایت کی. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب معاملات کو ایک اچھے اینڈ کی طرف اور ایک اچھے انجام کی طرف لے جانے کے لیے کیا پالیسی، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ تھینک یو ویری مچ. آپ نے واقعی یہ بڑا انٹرسٹنگ کویشچن تھا اور آئی واز ہوپنگ کہ ہماری گفتگو شاید اسی سے شروع ہوگی، لیکن آپ نے اس سے بھی اچھا ٹاپک چنا. عوامی ایکشن کمیٹی کی سپورٹ پاکستان تحریک انصاف نے 17 اگست کی اپنی ایک گرینڈ میٹنگ میں کی، جس میں گورننگ باڈی بھی شامل تھی اور جس میں ڈویژنل اور ضلعی صدور بھی شامل تھے. اور اس ہونے والے اجلاس کا دورانیہ جس میں شامل تھا تقریباً 4.5 گھنٹوں پر محیط تھا، اور ہم نے اس سے قبل بھی عمران خان کی ان ہدایات کے مطابق کہ جہاں بھی عوامی مطالبہ سامنے آئے گا پاکستان تحریک انصاف اس کی سپورٹ کرے گی. اس ضمن میں ہم نے 4 سے 5 مرتبہ اپنے ایسے اعمال سے ثابت کیا. 2-3 دفعہ جب اے پی سیز بلائی گئی گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کی طرف سے، ہم نے اپنے دوستوں کو سرکلر کر کے، ہماری پارٹی نے اپنے کارکنان کو، اپنے ووٹرز کو، انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی آدمی ان اے پی سیز کا ایسا نہیں بنے گا. چونکہ ہم عملی طور پر اور ہم قلبی طور پر اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ عوامی مطالبہ ہے، ایکشن کمیٹی کے جتنے مطالبات ہیں اس ضمن میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک اپنا موقف بھی ہو سکتا ہے، ایکشن کمیٹی سے ہٹ کر، ایکشن کمیٹی سے ہٹ کر بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے. اور یہ میرا خیال ہے یہ مکالمہ کی بات ہے، اس کے اوپر کوئی کسی کو غصہ، چونکہ ہم تحریک انصاف اس بات پہ یقین رکھتی ہے، میں ذاتی طور پہ اس بات پہ یقین. تو اب کیا اینڈ دیکھتے ہیں آپ، اس کی اینڈ گیم کیا ہونی چاہیے؟ میرے حساب کتاب یا میری فہم کے مطابق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر تو حکمران انتشار سے بچنا چاہتے ہیں، سارے حکمران باپردہ بھی اور جو کھلے عام ہیں، یہ ان سب حکمرانوں کو اگر بچنا ہے اس سے، تو ایک بہترین ڈائلاگ کا، مستقل ڈائلاگ کا رستہ عوام کے لیے کھولنا چاہیے.
درست. آج کی جو اس وقت کی کیفیت ہے، آپ سیاسی کیفیات کی اگر بات کر رہے ہیں تو میں یقین مانیے عند اللہ ابھی ان کو کوئی وزن نہیں دیتا کہ پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے، نون لیگ کیا کر رہی ہے. یہ مجموعی طور پہ مجموعی بات کرتا ہوں کہ سب کو اجتماعی دانش کے تحت یہ بات سوچنی چاہیے کہ اگر ہمارے سوشل اور پولیٹیکل فیبرک کے اندر کوئی ڈینٹس پڑ رہے ہیں تو وہ ہم سب کو پڑھ رہے ہیں، وہ ویسیت قوم بھی اس نسل کو پڑھ رہے ہیں. تو ان کو مل جل کے ٹھیک کرنا چاہیے، اور مل جل کے ٹھیک کرنے کے لیے سب سے بڑی دانش مندی اور بینش اور بصیرت یہی ہے کہ آپ کلیکٹیو وزڈم کے تحت ڈائلاگ کی طرف جائیں، اخلاص کے ساتھ ڈائلاگ کی طرف جائیں. جب آپ ڈائلاگ کی طرف جائیں گے نا، راستہ نکل آیا، ورنہ تو ایکشن کمیٹی شاید اس سے نیچے ہی نہیں آ رہی تھی سیٹوں سے، لیکن ڈائلاگ ہوا، بات چیت ہوئی. ایکشن کمیٹی میں بھی دماغ کے کورے لوگ مشکل سے مشکل مسئلے کا حل بھی ڈائلاگ میں ہے، ڈائلاگ میں ہو جاتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ میاں اخلاق رسول صاحب. ناظرین، میاں اخلاق رسول صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے مہمان تھے، جنہوں نے ایک جیو پالیٹکس کے حوالے سے ابھرتی ہوئی صورتحال پر بھی بات کی، آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، اور ایک کچھ رہنما اصول بیان کیے مسائل کے حل کے لیے. سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.